بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نئے آنے والے اپنے معزز ممبران کو، اپنے مہمانوں، اپنے پیر بھائیوں، اپنے مریدوں، اپنے شاگردوں اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو اپنے سلسلے میں، اپنے خانوادے میں، اپنے یوٹیوب چینل پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر، ٹیلی گرام چینل پر اور اپنی ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ سفینہ نجات المسائل کی آج 10ویں ایپیسوڈ ہے اور یہ پروگرام ہمارا ہر جمعرات پاکستانی ٹائم کے مطابق شام 7 بجے سے رات 8 بجے تک آپ لائیو دیکھتے ہیں، اور اس پروگرام میں آپ ہم سے کر سکتے ہیں اپنے لائیو سوالات، آپ کر سکتے ہیں لائیو کال اور اپنے مسائل آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ وہ مسائل جو دنیاوی مقاصد کے لیے ہوں یا وہ مسائل جو آپ کے روحانیت کے مسائل کے لیے ہوں، یا ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ عملیات کا ایک سفر طے کرتے ہیں اور اس عملیات کے سفر میں اگر ان کو کسی قسم کی کوئی مسائل ہوں، کوئی پریشانی ہو، یا کچھ ان کے اعمال تو وہ کرتے ہیں لیکن اس میں اثر نہ ہوتا ہو، یا وہ پڑھائیاں تو کرتے ہوں لیکن جب وہ لوگوں کے کام کرتے ہوں تو اس میں ان کو مسائل کا سامنا ہو، تو انشاءاللہ تعالی ہم بتائیں گے آپ کے اعمال، آپ جو عمل کرتے ہیں اس کے طریقہ کار، اور بالخصوص وہ طریقہ کار جو الحمدللہ ہمارے اپنے خانوادے کے ہیں، ہمارے اپنے سلسلے کے ہیں، اور بالخصوص وہ طریقہ کار جو مجھ تک میرے پیر و مرشد، میرے استاد محترم، میرے والد محترم حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف دامہ برکاتہ عالیہ کی بارگاہ سے مجھ تک پہنچے، اور الحمدللہ ہم اور آپ وہ خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں کہ جنہوں نے کم وقت میں، کم محنت سے بہت کچھ حاصل کیا، بہت کچھ فیض حاصل کیا۔ میں یہ بات آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ اس دور میں، اور جو ہمارے پیر و مرشد کا جو دور تھا، اس دور میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یعنی کہ اگر ہم 40 سال پیچھے جاتے ہیں تو 40 سال پیچھے کا ہم اگر سفر کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو بزرگوار ہیں، ہمارے جو پیر و مرشد ہیں، ہمارے جو استاد محترم تھے، ان تمام لوگوں نے اس 40 سال پہلے کس طرح ریاضت کی ہوگی اور کن کن عمل کی اجازتوں کے لیے کئی کئی جگہوں کا سفر کیا ہوگا، کیونکہ آج سے 40 سال پہلے یہ جدید ٹیکنالوجی تو نہیں تھی، آج سے 40 سال پہلے وہ سہولتیں تو ہمیں میسر نہیں تھی جو آج ہیں۔ اگر ہم 40 سال پیچھے کا سفر کرتے ہیں، اگر آپ نے یہاں سے اگر لاہور بھی اگر جانا ہوتا تو آپ کا 2 دن کا سفر تھا، اور آج سفر سب سمٹ کر 2 گھنٹے کا ہو گیا۔ تو یقیناً ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو گھر بیٹھ کر ہمیں اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جو ایک ترتیب وار، ایک خاص اجازتوں کے ساتھ ہم تک پہنچتا ہے۔ یقیناً میں نے آپ لوگوں سے وعدہ لیا تھا اور میں اپنا وعدہ ہر صورت میں پورا کرتا ہوں،
اور کر رہا ہوں اور مزید کرنے کی کوشش کروں گا کہ مجھ تک جو کچھ میرے بزرگوں سے پہنچا میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا، کیونکہ وہ میری نہیں آپ لوگوں کی امانتیں ہیں۔ ہم اپنی ٹرانسمیشن شروع کرنے سے پہلے کوئی نہ کوئی ایک خاص موضوع کا انتخاب کرتے ہیں۔ جس طرح سفینہ نجات المسائل میں ہم نے نعت علی کی باطنی تفسیر بیان کی، نعت علی کے ذریعے ہم نے حاضرات کے طریقہ کار سمجھائے، نعت علی کے ذریعے مختلف کام کرنے کے طریقہ کار سمجھائے۔ بالکل اسی ترتیب اور اسی طریقے کے ساتھ آج کے ٹاپک میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فلیتہ سلیمانی کسے کہتے ہیں، سب سے پہلے، اور فلیتہ سلیمانی کس کس کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کا ٹاپک ہمارا یہ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میری ایک عادت ایسی ہے کہ کوئی بھی بات بتانے سے پہلے میں اس کو بالکل اچھی طرح آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ اس کی اہمیت، اس کی حقیقت اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ اب لفظ یہاں فلیتے کا استعمال ہوتا ہے۔ بیسیکلی پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے فلیتہ ہوتا کیا ہے اور فلیتہ ہے کیا؟ کیا فلیتہ اتنی تاثیر رکھتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم شیاطین کو جلا سکتے ہیں؟ کیا فلیتہ اتنی طاقت اور اتنی اثر رکھتا ہے اپنے اندر کہ ہم اس کے ذریعے شیاطین جناتوں کو جلا سکتے ہیں؟ کیا فلیتہ سلیمانی اتنی طاقت اور اتنی اثر رکھتا ہے اپنا کہ جس کے ذریعے جادو کا اوتار کیا جاتا ہے، کہ جس کے ذریعے جادو ختم ہو جاتا ہے، کہ جس کے ذریعے گھر کے اندر اگر کوئی بد ارواح ہے، کوئی حمزات ہے، شیاطین ہیں، جنات ہیں، یا کسی بھی قسم کے کوئی شیاطین ہو، ان سب کا علاج کیا صرف ایک فلیتے سے ممکن ہے؟ بالکل۔ اگر ہم فلیتے کی ہم بات کرتے ہیں تو فلیتہ بیسیکلی ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ایک خاص اسم ہم لکھ کر، خاص عبارتیں ہم لکھ کر، اس کے اندر وہ تعویذ، وہ طلسمات لکھ کر، اور اس کو ہم ایک بتی کی صورت بناتے ہیں اور اس کو چراغ کے اندر روشن کرتے ہیں یا بغیر چراغ کے ہم اس کو جلاتے ہیں، اس کو فلیتہ کہتے ہیں۔ اس کی تاثیر کیا ہوتی ہے؟ وہ فلیتے کے اندر جو کچھ ہم لکھتے ہیں، کیا وہ کوئی شرکیہ کلمات تو نہیں ہے؟ کیا وہ ایسا کام تو نہیں ہے کہ جو ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر دے؟ پھر وہ ترنت کام کرنے والا وہ کیا طاقت ہے کہ جس نے ایک ایسی مخلوق کو جلا دیا کہ جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے؟ کیا اس فلیتے میں اتنی روحانیت ہے؟ کیا اس فلیتے میں اتنی طاقت ہے؟ کیا اس فلیتے میں اتنی تاثیر ہے؟ اور اگر ہے تو کیوں ہے؟ اس کا کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہر فلیتے پر کسی نہ کسی بزرگ کی ریاضت ہے اس کے اوپر، اور جو فلیتہ آپ کو تعلیم کیا جاتا ہے وہ باقاعدہ طور پر اجازت کے ساتھ تعلیم کیا جا سکتا ہے۔ جب کسی بھی فلیتے کی، کسی بھی نقش کی، کسی بھی تعویذات کی جب آپ کو اجازت دی جاتی ہے تو وہ وہی اجازت ہوتی ہے جو پوچھ سے ہمارے بزرگوں کی چلی آ رہی ہوتی ہے۔ اصل جو تاثیر ہوتی ہے نا، اصل جو روحانیت ہوتی ہے وہ اس اجازت کی ہوتی ہے جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچی ہے، اور اس کلمات کی ایک ترتیب کی ہوتی ہے جو ہمارے بزرگان دین نے ترتیب دی ہے۔ یعنی کہ ہر کام ایک ترتیب کے ساتھ اگر آپ کریں تو آپ اس میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ اب فلیتہ جو بزرگان دین، جو ہمارے استاد جب کسی مریض کو دیتے تھے تو اس کی دینے کی کیا وجہ ہوتی تھی؟ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب فلیتہ جلایا جاتا ہے، جب فلیتہ کسی آسیب زدہ شخص کو سنگھایا جاتا ہے، جب فلیتہ ایک ایسے گھر کے اندر یا ایسے کمرے میں جلایا جاتا ہے کہ جہاں پہ جادو کے اثرات ہوں، جہاں پہ شیاطین جنات ہوں، یا جہاں پہ نظر بد کے معاملات ہوں،
یا جہاں پہ حاسدین کے قدم پڑتے ہو، اس کو ختم کرنے کے لیے فلیتہ جو جلایا جاتا ہے وہ اس لیے جلایا جاتا ہے کہ فلیتہ جو نا یہ ایک ایسی تاثیر رکھتا ہے کہ یہ فوراً اثر کرتا ہے کس پر؟ اس مخلوقات پر جو شر سے بنی ہے، یعنی کہ آگ سے بنی ہے، آتش سے بنی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک آگ سے مخلوق پیدا کی ہے اور ایک مٹی سے مخلوق پیدا کی ہے۔ آگ سے جو مخلوقات پیدا کی ہیں وہ اپنے اندر شر رکھتی ہیں، جیسے آگ حدت اور حرارت رکھتی ہے، یعنی کہ اس سے شیاطین جناتوں کو پیدا کیا ہے، اس سے جناتوں کو پیدا کیا ہے۔ اچھا، اس میں جنات نیک بھی ہیں اور جنات بد بھی ہیں۔ جو نیک جنات ہیں وہ شریعت کے مخالف ہیں، اور جو بد جنات ہیں وہ کافر ہیں، ان کو باقاعدہ طور پر سزا کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اس فلیتے کے ذریعے ہم کن جنات کو جلا سکتے ہیں اور کن شیاطین جنات کو ہم جلا سکتے ہیں اور کن جنات کو ہم نہیں جلا سکتے؟ سب سے پہلے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فلیتہ سلیمانی لکھنے کا طریقہ کار سمجھاؤں گا۔ اس کے لیے مجھے ایک بلیک بورڈ کی ضرورت پڑے گی۔ میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ نقش فلیتہ سلیمانی ہم کیسے لکھتے ہیں اور کس طرح لکھتے ہیں، اور کیا ہمیں یہ استعمال کرنے سے پہلے ہمیں اس کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی، یا بنا زکوٰۃ کے ہی ہم یہ فلیتہ اپنے مریضوں میں استعمال کرا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ وہ فلیتہ ہے جس کو میاں حضور فرماتے ہیں کہ سن 80 میں مجھے جس شخص نے اس فلیتے کی اجازت دی تھی وہ شخص اس وقت میں 1100 روپے لیتا تھا، یعنی کہ سن 80 میں، اور صرف ایک فلیتہ دیتا تھا اور ترنت کام ہو جایا کرتا تھا۔ میاں حضور فرماتے ہیں کہ مجھے یہ فلیتہ اس شخص نے تعلیم کیا تھا۔ پھر میاں حضور فرماتے ہیں کہ جب فلیتہ مجھے تعلیم ہوا میں نے اس پہ بڑی ریاضت کری، اور اس کے بعد جب میں نے اس کا اثر دیکھا تو اپنی مثال آپ دیکھا، یعنی کہ اس فلیتے کے ذریعے ہم جسم کے اندر وجود ان شیطان کو بھی جلا سکتے ہیں کہ جو انسان کا وجود اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہیں۔ ہم اس فلیتے کے ذریعے ہر اس بندش کو ختم کر سکتے ہیں جو ہمارے جسم کے اندر لگائی جاتی ہے۔ ایک بندش وہ ہوتی ہے جو وجود میں لگتی ہے، اور ایک بندش وہ ہوتی ہے جو وجود کے باہر لگتی ہے۔ فلیتہ جو فلیتہ سلیمانی ہے، اس کی ایک خاص تاثیر یہ ہے کہ یہ انسان کے جسم کی بندش کو ختم کر دیتی ہے، اس کے انسان کے جسم کے بندش کو توڑ دیتی ہے، کہ جس سے عقل کی بندش جو ہوتی ہے لوگوں کی وہ توڑ دیتی ہے۔ اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر اس کا دماغ ایکٹیو ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور اس فلیتے کے ذریعے رزق کی بندش توڑی جاتی ہے، اس فلیتے کے ذریعے جادو کی بندش توڑی جاتی ہے، اس فلیتے کے ذریعے ہر اس بیماری کی بندش ختم کی جاتی ہے کہ جس کے ذریعے جادو کے ذریعے جو بیماریاں باقاعدہ منتقل کی جاتی ہیں لوگوں کے اندر۔ اچھا، بیماری کی بھی ایک بات یاد رکھیے گا، دو حالتیں ہیں۔ ایک بیماری وہ جو یہ سمجھ لیں کہ ہماری تقریباً یہ سمجھ لیں کہ بد احتیاطی کی وجہ سے ہم پر پیدا ہوتی ہے ہمارے جسم کے اندر، جیسے غلط کھانا کھا لینا یا کوئی ایسی چیز کھا لینا کہ جس سے ہمارے جسم ہمارا معدہ ڈسٹرب ہو جائے۔ اچھا، اگر ہم معدے کی بات کریں گے تو معدہ ہی تمام بیماریوں کا گھر ہے، تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ ایک بیماری تو یہ ہو گئی جو ہم سے غلطی سے کے ذریعے بے دہانی کے اندر بد احتیاطی سے بد پرہیزی کے ساتھ ہم پہ وہ بیماری مسلط ہوئی، اور ہم نے اس کو احتیاط نہیں کیا، ہم نے اس کو اگنور کیا، پھر وہی بیماری بڑھتے 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 ایک مرض کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یہ فلیتہ اس بیماری کو بھی ٹھیک کرتا ہے کہ جو نیچرلی پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ ہماری بد احتیاطی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یہ اس کو بھی ٹھیک کرنے کی طاقت اور تاثیر رکھتا ہے۔ اور اس بیماری کو کہ جو جادو کے ذریعے پیدا ہو یا جو شیاطین کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، جب شیاطین جسم کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو جب ایک نیگیٹو فورس آپ کے وجود کے اندر داخل ہوگی، وہ آپ کے خون کے اندر شامل ہوگی، تو یقیناً وہ کسی نہ کسی بیماری کی صورت میں آپ کے جسم سے باہر تو آئے گی نا۔
تو نہ کسی کوئی موذی امراض کی صورت میں باہر آ جاتی ہے، کبھی کسی صورت میں باہر آ جاتی ہے، کبھی جلدی امراض کی صورت میں باہر آ جاتی ہے، کبھی بواسیر کی صورت میں باہر آ جاتی ہے، کبھی مرغی جو دورے پڑتے ہیں اس کی صورت میں باہر آ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر مرغی کی اگر بات کروں، ایپیلیپسی کی اگر میں آپ سے بات کرتا ہوں، تو یہ بھی جناتی اثر ہے، جناتی بیماری ہے۔ اس کے بارے میں باقاعدہ بزرگان دین نے فرمایا اور ہمیں احادیثوں سے بھی ملتا ہے۔ فلیتہ سلیمانی یہ جسم کے اندر، انسان کے اندر ہر اس بیماری کو ختم کر دیتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی علاج ہی اس دنیا میں ناممکن ہے کہ اس کا علاج ہو۔ جس بیماری سے ڈاکٹر اپنے ہینڈ ریس کر لیں نا، اس کے بعد پھر جب یہ فلیتہ آپ استعمال کرتے ہیں، پھر آپ کو اس کی تاثیر دیکھنے کو ملتی ہے کہ اس فلیتہ سلیمانی کی تاثیر کیا ہے۔ فلیتہ سلیمانی باقاعدہ طور پر کئی بزرگوں نے اس کو باقاعدہ طور پر بالکل محفوظ اور پوشیدہ رکھا، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا فلیتہ ہے کہ اگر یہ کسی نااہل کے ہاتھ لگ جائے تو میں جتنا آپ کو پازیٹیو استعمال بتا رہا ہوں نا، اس سے زیادہ اس کے نیگیٹو استعمال ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فلیتے کے ذریعے نیگیٹو استعمال کیسے؟ اس کے بھی باقاعدہ طریقہ کار ہیں۔ یہ وہ فلیتہ ہے، فلیتہ سلیمانی، یہ وہ فلیتہ ہے کہ اگر یہ فلیتہ جس مریض کے اندر کوئی شیاطین جنات ہو، اس فلیتہ بنا کر، اس کی بتی بنا کر، اس مریض کے کانوں میں روئیاں دے کر، اس کو جلا کر جہاں سے آپ نے لکھا ہو وہاں پہ نشان لگا کر وہاں سے جلا کر اس کو سنگھایا جائے تو وہ شیطان اس کے جسم کو اسی وقت چھوڑ دیتا ہے، اسی وقت اس کے وجود سے نکل جاتا ہے اور اسی وقت وہ مریض بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کتنا پرتاثیر فلیتہ ہو گئی ہے۔ کیوں اس کو بزرگوں نے اپنے سینے میں راز رکھا؟ کیوں اس کو بہت کم لوگوں کو تعلیم کیا؟ کس لیے؟ کہ یاد رکھیے گا، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ ایک چیز آپ کو جس فورس کے ساتھ آپ کو فائدہ دیتی ہے، وہ اس ڈبل فورس کے ساتھ آپ کو باقاعدہ نقصان بھی دے سکتی ہے۔ یہی فلیتہ ہے، فلیتہ سلیمانی، یہی فلیتہ سلیمانی آپ کے ہر مرض کا علاج ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ روحانی بیماری ہے اور یہ جسمانی بیماری ہے۔